وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تمام تعریفیں کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سازوار ہے جو مدبر کائنات خالق ارض و سما ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، ایک ہفتے کے بعد ہم اور آپ ایک ایسے مہینے کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ ہم اور آپ کے پاس آنے جا رہا ہے جو مہینہ بڑا ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، بڑا ہی اجر و ثواب والا مہینہ ہے، جو مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے بنسبت دوسرے مہینے کی فضیلت اور اجر و ثواب زیادہ رکھا ہے۔ اس مہینے کو ہم اور آپ رمضان کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے پاس ہر سال آتا ہے، لیکن کیا ہر سال آنے پر اس مہینے کو ہر شخص پاتا ہے؟ ہر انسان کو ہر سال یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے؟ جو اس سال رمضان کا مہینہ پا رہا ہے، کیا آئندہ سال پھر سے اس کی زندگی کے اندر یہ مقدس مہینہ آئے گا؟ کیا وہ آئندہ سال پھر یہ مہینہ آنے تک زندہ رہے گا؟ رمضان المبارک کا یہ مہینہ تو ہر سال ہمارے پاس آتا ہے، لیکن ہر انسان کو ہر سال یہ مہینہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نصیب ہوتا ہے، لیکن آئندہ سال آنے تک وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اس دنیا سے وہ چل بستے ہیں۔ محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس جو ہر سال لے کر کے آتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہر اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔
جو انسان بھی اس مہینے کو پانے کے بعد، اس مہینے کے اندر داخل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے اس مہینے کی رمضان کا روزہ رکھتا، اس مہینے کا روزہ رکھتا ہے، اس مہینے کے اندر تراویح کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اس مہینے کے اندر نیک اعمال اللہ رب العالمین کی توفیق سے کرتا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ اور بہت بڑا گفٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی بہت بڑا خیر و برکت رکھا ہے، اور اس مہینے کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے، اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب یہ مہینہ آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے کو قریب ہوتے ہوئے دیکھتے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر داخل ہونے کے بالکل قریب ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس مہینے کی آمد پر آپ بشارت دیا کرتے تھے، آپ خوشخبری سنایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے اتاکم شہر مبارک، کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے جا رہا ہے، تم ایک ایسے مہینے کے اندر داخل ہونے جا رہے ہو، شہر مبارک، جو بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑا ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے، بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑا ہی اجر و ثواب والا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش اور مردود شیاطین ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے ان سرکش شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی اللہ رب العالمین کے بندوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ایک طرف ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں، یا باقی الخیر اقبل، کہ اے سال کے 11 مہینے بھلائیوں کے اندر، نیک کاموں کے اندر، کار خیر میں پیش رہنے والے اللہ کے بندے، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے، تم ایک ایسے مہینے کے اندر داخل ہونے جا رہے ہو جو مہینہ بڑا ہی بابرکت اور بھلائی والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ جس طرح تم دوسرے مہینے کے اندر ہر اچھے کام میں آگے رہتے تھے، جس طرح تم سال کے 11 مہینے اللہ رب العالمین کی پابندی کے ساتھ فرما برداری کرتے چلے آ رہے تھے، خیر کے کاموں میں پیش رہتے تھے، ان مہینوں کی بنسبت اس آنے والے مہینے کے اندر اور زیادہ نیک اعمال کرنے میں پیش رہو، اور زیادہ صدقہ و خیرات کرو اس مہینے کے آنے کے بعد، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ ایک فرشتہ ایک طرف اللہ کی نیک بندوں کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں، تو دوسری طرف ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے حق میں، اللہ کے ان گناہگار اور سیاہکار بندوں کے حق میں جو زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرنے میں اپنی زندگی گزار دیے، جو زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور رہ کر اپنی زندگی گزار دیے، جو اللہ کے احکامات کی پامالی کرتے ہوئے زندگی گزار دیے، اللہ کی ایسے سیاہکار اور ایسے گنہگار بندوں کے حق میں اللہ کا ایک فرشتہ یہ دعا کرتے ہیں، یا باغی الشر اقصر، کہ اے گناہ کے کاموں میں پیش رہنے والے اللہ کے گنہگار بندے، یہ مقدس مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، یہ مقدس مہینہ اللہ نے تمہیں نصیب فرمایا ہے، تمہیں اللہ نے ایک مرتبہ پھر سے اس مہینے کو اللہ نے تمہیں نصیب فرمایا ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اس مہینے کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے سے رک جاؤ، اس مہینے کے اندر غلط کام کرنے سے اپنے نفس کو روک لو، اپنی شہوات پر کنٹرول کر لو، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ یہ اللہ کا ایک فرشتہ اللہ کے گنہگار بندوں کے حق میں اپنے گناہوں سے رکنے کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔
محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ خیر و برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو، اس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو، اپنے بندوں کو شہادت کا درجہ نصیب فرماتا ہے۔ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر عبادت کرنے کی وجہ سے، جس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، قیام اللیل کی پابندی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو شہید سے پہلے بھی جنت کے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہم تمام کو معلوم ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس دو شخص آئے، دونوں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیے، مشرف باسلام ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے اور اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے لگے، دین کی خدمت کرنے لگے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا تھا، زیادہ تقوی رکھنے والا تھا، زیادہ نفل نماز پڑھنے والا تھا، زیادہ نفل روزے رکھنے والا تھا، اللہ کا تقوی اس کے اندر بہت زیادہ تھا۔ لیکن دوسرا شخص اس کے اندر زیادہ نفل روزے رکھنے یا نفل نماز پڑھنے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی اتنی زیادہ ان کے اندر وہ عادت نہیں تھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص جس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ تھا اور نیک اعمال کرنے کا جذبہ اور شوق زیادہ تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا درجہ دیا۔ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے خاطر شہید بھی ہوئے۔ لیکن دوسرا آدمی جس کے اندر زیادہ نیک اعمال کرنے کا شوق نہیں تھا، نفل روزے رکھنے کا شوق نہیں تھا، وہ فطری موت مرا، یعنی اس کا انتقال ان کی گھر کے اندر بستر پر نیچرل موت ہوئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہوں، جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہوں۔ وہ دونوں آدمی، دونوں شخص، وہ دونوں انسان جنت کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کا فرشتہ سب سے پہلے جنت کے اندر اس انسان کو جانے کے لیے کہتے ہیں، جنت کے اندر سب سے پہلے اس انسان کو جانے کی اجازت دیتے ہیں جو دنیا کے اندر فطری موت مرا تھا، جنہیں نیچرل موت آئی تھی، جن کا اپنے گھر کے اندر انتقال ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جنت کے اندر اس شخص کو جانے کی اجازت دی گئی جو دنیا کے اندر شہید ہوا تھا اللہ کے راستے میں، جنہیں شہید کیا گیا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ یہ ماجرا دیکھ کر کے، یہ واقعہ دیکھ کر کے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک شہید جن کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس سے پہلے ایک نارمل موت مرنے والے انسان کو کیسے جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں دوسرے دن اللہ کے نبی کے پاس گیا اور یہ سارا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا جو انسان شہید ہوا تھا، اس شہید انسان کے بعد وہ آدمی 1 سال تک دنیا کے اندر زندہ رہا یا نہیں رہا؟ دنیا کے اندر 1 سال زندہ رہنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا یا نہیں آیا؟ رمضان کے مہینے کے اندر اس نے رمضان کا روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ قیام اللیل اس نے کی یا نہیں کی؟ تراویح کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ قرآن مجید کی تلاوت کی یا نہیں کی؟ صدقہ و خیرات کی یا نہیں کی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا انسان اپنے شہید بھائی کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، اس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ بھی آیا، رمضان کا اس نے روزہ بھی رکھا، عید کی تلاوت بھی کی، صدقہ و خیرات بھی کیے، نیک اعمال بھی کیے، تراویح کی نماز بھی پڑھی،
اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی رمضان المبارک کی برکت اور اس کی فضیلت اور اجر و ثواب کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا کیا کہ انہیں شہید سے پہلے جنت کے اندر اللہ نے داخلہ نصیب فرمایا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کی ایک الگ پہچان ہے، یہ دوسرے مہینے کی طرح نہیں ہے، اس کا اپنا ایک الگ پہچان ہے، اس کی اپنی الگ ایک خصوصیت ہے۔ یہ مہینہ دوسرے مہینے کی بنسبت بڑا ہی منفرد اور بے مثال مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس انسان کی زندگی کے اندر آ جائے اور اللہ کی توفیق سے اگر وہ انسان اس مہینے کے اندر روزہ رکھ لے اور نیک اعمال کر لے تو سمجھیے کہ اس سے بڑا خوش نصیب اور اس سے بڑا نصیب والا انسان کوئی نہیں ہے۔ اور اگر یہ مہینہ آنے پر بھی انسان اپنے آپ کو غلط کاموں سے باز نہ رکھے اور اس مہینے کے اندر بھی خواب غفلت میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گناہوں میں لت پت رہ کر گزار دے تو اس سے بڑا بد نصیب اور اس سے بڑا بیکار انسان اور محروم انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ مہینہ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ مہینہ داخل ہونے کے بعد ہمیں کون کون سے اعمال کثرت سے کرنا چاہیے؟ آج کی خطبے میں میں آپ کے سامنے کچھ اہم عبادتیں، کچھ اہم اعمال ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام رمضان المبارک کے داخل ہونے کے بعد جو ہمیں کرنا ہے اور جس ارادے سے ہمیں اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو داخل کرنا ہے وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر انسان کو کثرت سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطیوں کو رکھ کر، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر انسان اس مہینے کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں پاک کروا پاتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار نہیں کر پاتا ہے اور وہ اس مہینے کو بھی دوسرے مہینے کی طرح ویسے ہی گزار دیتا ہے، دوسرے مہینے کی طرح غلطی کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے اور اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایسا انسان کہیں نہ کہیں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل امین کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، جس لعنت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ وہ مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ جب آپ نے اپنا پہلا قدم پہلی سیڑھی پر رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسرا قدم جب دوسری سیڑھی پر آپ نے رکھا تو آمین کہا، تیسرا قدم جب تیسری سیڑھی پر آپ نے رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کو تعجب ہوا اور کہا کہ اللہ کے نبی اس طرح کا عمل تو کبھی نہیں کر رہے تھے، آج اچانک یہ آپ کا فعل، آپ کا یہ عمل کیوں آپ کر رہے ہیں؟ نماز ختم ہونے کے بعد، جمعہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے آمین کہنے کی وجوہات بتائے۔ ان میں سے آپ نے ایک وجہ یہ بتائی تھی کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین میرے پاس آیا اور جبرائیل امین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان ہلاک و برباد ہو، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، وہ انسان ہلاک و برباد ہو جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے اور اس رمضان کے مہینے کو پا کر وہ اپنے گناہ کو نہ بخشوا پائے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ ہلاک و برباد ہو۔ جبرائیل امین نے کہا آپ اس پر آمین کہیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے آمین کہا۔ تو اگر انسان اس مہینے کو پانے کے بعد بھی اگر اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا پاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں کر پاتا ہے اور اپنے گناہوں سے پوری طرح سے پاک نہیں کر پاتا ہے تو اس سے بڑا بد نصیب اور اس سے بڑا محروم انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وہ چیز دور نہیں کہ ہم اور آپ
आप इस लानत की जद में भी आ सकते हैं। तो हमें इस महीने को पाने के बाद अपने गुनाहों से कसरत से तौबा करना चाहिए, अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने आकर गिड़गिड़ा करके अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, बंदों के गुनाहों को माफ़ करता है, और कसरत से इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बंदे को नारे जहन्नम से आज़ाद करके जहन्नम के अंदर दाखिला अता करता है। इसीलिए इस महीने को गनीमत समझ करके हमें अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा लेनी चाहिए। दूसरा अमल जो इस महीने के अंदर हमें करना है वो है क़ियामुल लैल की पाबंदी। तरावीह, जिसे हम तरावीह की नमाज़ कहते हैं, दूसरे दिनों में हम उसे तहज्जुद की नमाज से याद करते हैं। दूसरे दिनों में हम में से अक्सरियत ऐसे हैं जो तहज्जुद की नमाज की तो पाबंदी करते नहीं हैं, लेकिन कम अज़ कम ये महीना आने के बाद क़ियामुल लैल, जिसे हम तरावीह की नमाज से जानते हैं, तरावीह की नमाज के नाम से हम याद करते हैं, इस महीने के आने के बाद कम से कम 29 या 30 दिन का जो होता है वक्फा हमारे पास क़ियामुल लैल यानी तरावीह की नमाज को पाबंदी के साथ हमें अदा करना चाहिए। क्यों? ये तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ये ऐसी नमाज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो इंसान सवाब की नीयत से पाबंदी के साथ माह रमज़ान के अंदर तरावीह की नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हम जो साल के 11 महीने जो भी गुनाह करके आए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस क़ियामुल लैल, इस तरावीह की नमाज की पाबंदी की वजह से, इसकी बरकत की वजह से अल्लाह हमारे लफ्ज़िशों को, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये क़ियामुल लैल, ये तरावीह की नमाज हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाया करती है। इसीलिए क़ियामुल लैल की भी हमें पाबंदी करनी है। मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जब हम मुआयना करते हैं, आपकी सीरत को जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने के अंदर क़ियामुल लैल की पाबंदी करते थे। क़ियामुल लैल आप साल दूसरे दिनों में भी करते थे, लेकिन खुसूसन इस महीने के अंदर, आप रमज़ान के महीने के अंदर भी आप क़ियामुल लैल यानी तरावीह की नमाज की पाबंदी करते थे। और आपकी क़ियामुल लैल की क्या कैफियत हुआ करती थी, आपका क़ियाम कितना लंबा हुआ करता था। आज थोड़ी लंबी क़िरात हो जाए, आज थोड़ी लंबी सूरा अगर पढ़ दी जाए तो हम परेशान हो जाते हैं और शिकायतें करने लगते हैं कि हमारे पैर सूख जाते हैं, पैर में दर्द आ जाया करता है, हम खड़े नहीं हो पाते हैं। मेरे और आपके नबी जिनके गुनाह पूरे माफ़ हो चुके थे, जिन्हें अल्लाह ने मासूम अनिल खता का लक़ब दिया था, जिनके अगले और पिछले सारे गुनाह, जो गुनाह आपसे हुआ था या नहीं हुआ था, या जो गुनाह आप नहीं भी किए थे, आपके सारे गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिया था। आप मासूम अनिल खता थे, लेकिन आपके क़ियाम का ये हालत हुआ करती थी, आपके क़ियाम की ये कैफियत हुआ करती थी। आप इतने लंबे क़ियाम करते थे कि सहाबा को आपकी हालत पर तरस आ जाया करता था, आपके पैर सूज जाया करते थे, आपके पैर फूट जाया करते थे। सहाबा आपकी हालत पर तरस खाकर कहा करते थे, ऐ अल्लाह के नबी, जब आपके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं तो फिर इबादत में इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? नमाज इबादत में इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? इतने लंबी क़ियाम करने की क्या ज़रूरत है? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी क़ियाम की कैफियत बयान करते हुए कि आपका क़ियाम कितना लंबा हुआ करता था, बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रमज़ान के महीने के अंदर क़ियामुल लैल के लिए खड़े हुए। आप सूरह फातिहा के बाद सूरह बक़रा तिलावत किए, सूरह बक़रा पढ़ते गए, यहाँ तक कि सूरह बक़रा आपने पूरी पढ़ डाली, आप पूरी सूरह ख़त्म कर दिए। मैंने सोचा कि अब आप रुकू में जाएंगे, फिर आप सूरह निसा की तिलावत शुरू कर दिए, आप सूरह निसा पढ़ने लगे, यहाँ तक कि सूरह निसा पूरी ख़त्म हो गई। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब आप रुकू करेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सूरह निसा ख़त्म करने के बाद सूरह आले इमरान की तिलावत शुरू कर दिए, यहाँ तक कि आपने सूरह आले इमरान पूरी पढ़ दी, पूरी सूरह आपने ख़त्म कर दिए। और आपके जो पढ़ने का अंदाज कैसा था,
آج تراویح کی نماز میں قرآن پڑھنے کا انداز جو ہوتا ہے، انسان اس انداز میں پڑھتا ہے کہ ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کی ایک میننگ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی کی قرات کا انداز دیکھیے، اللہ کے نبی قیام اللیل میں پڑھنے کا انداز دیکھیے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب تلاوت کر رہے تھے، قیام اللیل میں جب آپ پڑھ رہے تھے، تو جہاں جہاں آپ کا گزر جنت کے اوپر سے، جنت کی آیتوں کے اوپر سے ہوا کرتا تھا، وہاں آپ رک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، وہاں رک کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی نعمتیں مانگ رہے تھے۔ اور جہاں جہاں سے آپ کا گزر ایسی آیتوں پر سے ہوتا تھا جن آیتوں کے اندر جہنم کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، جہنم کے عذابوں کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، آپ وہاں رک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم اور اس کے عذابات سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ انداز آپ کی قرات کا قیام اللیل میں ہوا کرتا تھا۔ تو لہٰذا قیام اللیل یہ لمبے قیام کا نام ہی، تراویح لمبی قیام کا ہی نام ہے، تہجد لمبی قیام کا ہی نام ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسری نمازوں کی طرح قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے ہم ختم کر لیں، نہیں۔ اسی لیے تو یہاں تک پرمیشن دی گئی کہ قیام اللیل تہجد کی نماز کے اندر آپ قرآن، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن دیکھ کر کے بھی آپ قیام اللیل کے اندر تہجد کی نماز کے اندر لمبی قیام کے لیے، اگر آپ کو لمبی سورہ، بڑی سورتیں یاد نہیں ہیں تو آپ قرآن دیکھ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک ہمیں اجازت دی گئی۔ تو یہی تراویح کی نماز ہے کہ قیام اللیل جو انسان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ قیام اللیل کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، قیام اللیل کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو انسان بھی قیام اللیل کی پابندی کرتا ہے، تہجد کی نماز جس کی زندگی کے اندر ہے، جن کی بھی عادت ہے، یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے چہرے کو پرنور بنا دیتا ہے۔ انسان کے چہرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو ایک ایسا رنگ دے دیتا ہے، چاہے وہ فطرتاً نیچرل کالا ہی کیوں نہ ہو، اس کی پیدائش کالے رنگ کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ تہجد کی نماز کی اتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اسی کالے رنگ کے اندر ایسا رونق پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہر انسان کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اتنے کالے ہونے کے باوجود ان کا چہرہ کیسا چمک رہا ہے، اتنا پرنور اس کا چہرہ کیسا ہے۔ اسی لیے جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں جد و جہد محنت کرنے والوں کا چہرہ اتنا پرنور اور پررونق کیسا ہوتا ہے، ان کا چہرہ اتنا چمکدار کیوں ہوتا ہے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کا چہرہ اس لیے اتنا پرنور ہوتا ہے کہ راتوں کے اندر جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جب سارے لوگ دوسرے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ کا یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوت نشینی کرتا ہے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر و قیام کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے نور میں سے کچھ نور انہیں عطا کر دیتا ہے اور ان کا چہرہ پر نور کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ بھی تہجد کا پابند ہے، جو لوگ بھی قیام اللیل کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے نور میں سے نور عطا کرتا ہے، ان کے چہرے کو نور بنا دیتا ہے۔ محترم بھائیو، اسی لیے یہ مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہمیں دوسرے مہینے کے اندر تو ہم نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں اس کی توفیق مانگنی چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر ہمیں خصوصیت کے ساتھ تراویح کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے کی آمد کے بعد اس مہینے کے اندر جو ہمیں ایک اور عبادت کرنی ہے، وہ عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سیکھنا، قرآن مجید کو سننا۔ کیوں؟ قرآن مجید رمضان کے ساتھ اس کا بڑا ہی گہرا رشتہ ہے، قرآن مجید کا رمضان کے مہینے کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ ہی ہے،
جس رات کا انتخاب کیا وہ لیلۃ القدر ہے جو اسی مہینے کے اندر ہے۔ تو قرآن مجید کا رمضان المبارک کے مہینے سے بڑا ہی گہرا ربط ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا رشتہ ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ قرآن مجید یہ وہ مقدس کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے لوح محفوظ کے اندر اسی مہینے کے اندر پر ایک وقت نازل کر دیا، پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن نازل ہوا اور جو سال کے 12 مہینے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جب یہ رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی ہر رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ گویا کہ آپ کے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درمیان قرآن کا مذاکرہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کے اوپر جتنے قرآن نازل ہوئے رہتے تھے، آپ سارا کا سارا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رمضان کے مہینے میں وہ بھی رات میں آپ سنایا کرتے تھے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر رات میں خصوصاً قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی انسان کو کرنی چاہیے۔ رات کے اندر جاگ کر انسان کو قرآن مجید کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو قرآن سناتے تھے، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے، وہ رات کا وقت ہوا کرتا تھا، اور رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی تمام مشغولیات سے فارغ ہوا رہتا ہے، انسان پوری طرح سے فرصت میں ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی مشغولیت کا وقت نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ رات کے اندر قرآن کو بآسانی طرح سے قرآن کی تلاوت سمجھ کر کے کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو رات کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر انسان کو خصوصیت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر ہر رات حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے، لیکن جب آپ کا آخری سال تھا، جس سال آپ وفات پائے، اس سال آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ قرآن پڑھ کر کے سنائے تھے۔ پوری قرآن آپ 2 مرتبہ پڑھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنائے تھے۔ تو قرآن کا رمضان کے مہینے سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے، بڑا ربط ہے۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں، قرآن اگر پڑھنے نہیں آتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو پڑھنے نہیں آتا ہے، تو سب سے پہلے پڑھنے نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر سیکھ بھی نہیں پاتے ہیں، سیکھنے میں کچھ جھجک محسوس ہوتا ہے، کچھ خوف محسوس ہوتا ہے، کچھ الگ طرح سے فیل ہوتا ہے، تو کم سے کم اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو سننا بھی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کو سننی چاہیے۔ آج کے دور میں ہمارے پاس موبائل ہیں اور اگر آپ یوٹیوب میں چلے جائیں گے تو آپ کو ایسے قرآن کی تلاوت ملے گی۔ قرآن کو اگر آپ سنیں گے تو آپ اگر نہیں بھی سمجھیں گے تو آپ کے دل کو ایک سکون ملے گا، آپ کے دل کو ایک تسلی ملے گی، اور آپ زندگی کے اندر پورے دن میں آپ ایک الگ طرح سے خوشی محسوس کریں گے۔ تو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا سماعت بھی کرنا چاہیے، انسان کو سننا بھی چاہیے۔ اور جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے، یہی قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، صوم اور قرآن کو، روزہ اور قرآن کو، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے، کل قیامت کے دن جس طرح روزہ آ کر کے اپنے رکھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے، روزہ آ کر یہ کہے گا اے ربی منعتہ من الطعام والشہوات، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو دن سارا کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوات سے روکے رکھا، یہ اپنی نظر کی حفاظت کرتا رہا، اپنی کان کی حفاظت کرتا رہا،
اللہ تبارک و تعالی روزے کی سفارش قبول کرے گا، بالکل اسی طرح یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں آ کر سفارش کریں گے اور کہیں گے اے ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات میں سونے سے روک کے رکھا، یہ راتوں میں جاگ جاگ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے۔ اللہ دونوں کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ تو محترم بھائیو، رمضان کا مہینہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر انسان کو قرآن مجید کی تلاوت کی بھی پابندی کرنی چاہیے بنسبت دوسرے مہینے کی، کثرت سے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسلاف کی زندگی کو پڑھیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سال بھر وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے، علم کی نشر و اشاعت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا وہ اپنے علم کے درسگاہ کو چھوڑ دیتے، وہ درس نہیں دیا کرتے تھے بلکہ اپنے درسگاہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور پوری طرح سے رمضان کے مہینے کے اندر تلاوت قرآن کے لیے متوجہ ہو جاتے اور قرآن مجید کو پڑھتے تھے، کثرت سے اس کی تلاوت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سال کے 11 مہینے ہمارے پاس ہے، کام کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے سال کے 11 مہینے ہمارے پاس ہے، یہ مہینہ جو ہمارے پاس آیا ہے یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ اپنی ساری مشغولیات کو چھوڑ دیتے تھے اور مصحف لے کر کے یعنی قرآن کو لے کر کے پڑھنے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، کثرت سے اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ھذا شہر القرآن و اطعام الطعام، کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر ہمیں قرآن کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کثرت سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر نہیں آتا ہے تو کم از کم ہمیں قرآن کی تلاوت کو سننا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی پابندی کروانا چاہیے، انہیں ان کے ہاتھ میں مصحف دے کر کے انہیں پابندی کے ساتھ کوئی ایک وقت مقرر کر کے قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھانا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں پڑھنے کے لائق ہے تو کم سے کم اپنے گھر کے اندر صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کو ڈال کر کے سب بیٹھ کر کے سننا چاہیے سب کو، اس سے گھر کے اندر برکت بھی آئے گی اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہم کو ملے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ ساری عبادتیں اس مہینے کے اندر ہمیں بنسبت دوسرے مہینے کے کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے ہر ایک عبادت پر اللہ تبارک و تعالی 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر کے ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے، لہٰذا اس مہینے کو غفلت میں رہ کر کے دوسرے مہینے کی طرح ہمیں نہیں گزارنا چاہیے، اس مہینے کو دوسرے مہینے کی طرح گناہوں میں لت پت ہو کر کے نہیں گزارنا چاہیے، اس مہینے کو ویسے ہی ہمیں نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر کے، اور سب سے اہم بات کہ ہم سمجھیے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، یہ ہماری زندگی کا سب سے آخری رمضان ہے، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں اس مہینے کے لیے رہوں نہ رہوں، آئندہ سال یہ مہینہ مجھے نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جا چکے ہیں جن کی زندگی کے اندر یہ رمضان نہیں ملا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر کے اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر کے کثرت سے عبادت کی پابندی کرنی چاہیے، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس مہینے کا جو سب سے اہم عبادت روزہ رکھنے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور کل قیامت کے دن ہمارے لیے نار جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائیں، آمین۔ السلام علیکم۔